یعنی اینٹی سیمیٹزم تاریخ میں ایک مسلسل چلنے والی اور تباکن طاقت رہی ہے۔ تو آخر ایسا ہے کیوں؟ چلیں اس نفرت کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو بنیادی سوال یہی ہے کہ تاریخ کا یہ سب سے پرانا تعصب آخر اتنے ہزاروں سال زندہ کیسے رہا؟ اور یہ صرف کوئی تاریخی سوال نہیں ہے، یہ دراصل اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ نفرت کیسے اپنی شکل بدلتی رہتی ہے لیکن زندہ رہتی ہے۔ تو چلیں اس کی جڑیں تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ بالکل صاف کر لیتے ہیں کہ ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں۔ یہودی دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم یہودی لوگوں کے خلاف دشمنی یا تعصب ہے، اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ظلم صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ یہودی ہیں۔ یہ کسی بھی اور قسم کے امتیازی سلوک سے الگ ہے کیونکہ یہ خاص طور پر یہودی شناخت اور نسل کو ہی نشانہ بناتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں قدیم دنیا سے۔ اس دور میں جو بھی جھگڑے ہوئے وہ بنیادی طور پر طاقت، ثقافت اور سلطنت کے بارے میں تھے۔ یہاں زیادتیاں ضرور ہوئیں، لیکن اس کی وجہ وہ نہیں تھی جو آگے چل کر بنی۔ اگر ہم تاریخ کے اس دور کو دیکھیں تو یہودی قوم کا ٹکراؤ اس وقت کی 3 بڑی سلطنتوں سے ہوا: بابل، سلوکی یونان اور پھر روم۔ اور یہ ٹکراؤ صرف فوجی نہیں تھے، یہ دراصل ثقافت اور شناخت کی جنگیں تھیں جنہوں نے آنے والی صدیوں کے لیے ان کی تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اب دیکھیں اس سلائیڈ میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ ہے یہ موازنہ۔ ایک طرف یہودی بغاوت کی وجہ بابلی سلطنت کو ٹیکس دینے سے انکار تھا، تو دوسری طرف امریکی انقلاب کی وجہ برطانوی سلطنت کو ٹیکس دینے سے انکار۔ اس سے یہ نقطہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ یہ جھگڑے اکثر طاقت کی عام کشمکش تھے، نہ کہ کسی خاص قسم کی نسلی نفرت کا نتیجہ۔ تو اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں ان کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، وہ اپنا کلچر، اپنی ثقافت ہر جگہ عام کرنا چاہتی تھیں۔ جیسا کہ سلوکیوں نے یونانی ثقافت کو مسلط کرنے کی کوشش کی، وہ مقامی مذہبی رسومات پر پابندی لگاتی تھیں، دوسری ثقافتوں کو ختم کرنا چاہتی تھیں اور کسی بھی قسم کی مزاحمت کو سختی سے کچل دیتی تھیں۔ یہ کسی بھی بڑی سلطنت کے عام حربے تھے۔ تو اس پورے دور کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ یہودی ثقافت کی جو مضبوطی تھی اور اپنی روایات پر قائم رہنے کی ان کی جو ضد تھی، وہی ان کے لیے مشکلات کا سبب بنی۔ سلطنتیں ان سے مکمل اطاعت چاہتی تھی، اور جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو انہیں ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ظلم ان کی ثقافتی مزاحمت کا رد عمل تھا، نسلی نفرت کا نہیں۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور یہود دشمنی کی نوعیت ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی۔ تو اب ہم داخل ہو رہے ہیں قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز میں، اور یہ وہ دور ہے جہاں ظلم و ستم کے جواز، ان کے ریزنز بالکل ہی بدل گئے۔ سیاسی اور ثقافتی وجوہات کی جگہ اب مذہبی اور معاشی نفرت نے لے لی تھی۔ اور وہ نیا جواز کیا تھا؟ ایک بہت بڑا افسانہ کہ یہودی قوم مجموعی طور پر حضرت عیسیٰ کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ الزام قرون وسطیٰ میں یہود دشمنی کی بنیاد بنا اور صدیوں تک اس نفرت کو ہوا دیتا رہا۔ اب دیکھیں کہ یہ سلسلہ چلا کیسے۔ پہلا قدم، چرچ نے یہودیوں پر زمین خریدنے پر پابندی لگا دی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا قدم، کیونکہ عیسائیوں کو سود پر پیسہ دینا منع تھا تو یہودیوں کو یہ کام کرنا پڑا۔ اور پھر تیسرا قدم، اسی کے نتیجے میں ان کے بارے میں نئے دقیانوسی تصورات بن گئے کہ وہ لالچی ہیں اور پیسے کے بھوکے ہیں۔ اس طرح مذہبی پابندی نے براہ راست معاشی نفرت کو جنم دیا۔ اس دور میں یہودیوں پر کتنے خوفناک الزامات لگائے گئے۔ صلیبی جنگوں کے دوران ان کا قتل عام ہوا، ان پر خون کے بہتان جیسے جھوٹے الزام لگے کہ وہ مذہبی رسومات کے لیے عیسائی بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور جب یورپ میں طاعون کی وبا پھیلی تو اس کا الزام بھی یہودیوں پر ڈال دیا گیا کہ انہوں نے کنووں میں زہر ملا دیا ہے۔ اور اب ہم جدید دور کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں پچھلے دور کے سارے تعصبات ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک نئی اور بہت ہی مہلک آئیڈیالوجی کی شکل لے لی، جس کا نتیجہ نسل کشی کی صورت میں نکلا۔ جدید دور کی اس یہود دشمنی کی بنیاد تھی نسل۔ نازی نظریہ یہ تھا کہ یہودی صرف ایک الگ مذہب کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ حیاتیاتی طور پر ایک کمتر اور خطرناک نسل ہیں جو باقی انسانیت کے لیے خطرہ ہیں۔
یہ مذہبی نفرت سے کہیں زیادہ خطرناک سوچ تھی۔ نازی نظریہ کئی خطرناک جھوٹوں پر کھڑا تھا۔ پہلے تو انہوں نے آریائی نسل کی برتری کا دعویٰ کیا اور یہودیوں کو ایک کمتر اور شیطانی نسل قرار دیا۔ پھر انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی ہار کا سارا ملبہ ان پر ڈال دیا۔ اور سب سے عجیب بات، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہودی ایک ہی وقت میں دنیا کے سرمایہ داری نظام کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور کمیونزم کے پیچھے بھی وہی ہیں۔ ان الزامات نے مل کر ایک ناقابل یقین حد تک زہریلا نظریہ بنا دیا۔ یہ اقتباس نازی سوچ کی وحشت کو بالکل صاف دکھاتا ہے۔ وہ یہودیوں کو انسانی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک بیماری، ایک خطرناک کینسر جسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے۔ یہ زبان غیر انسانی سلوک کا جواز بنانے کے لیے استعمال کی گئی۔ اور اس نسلی نفرت کا سب سے خوفناک انجام حتمی حل کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ یورپ سے تمام یہودیوں کو منصوبہ بند طریقے سے ختم کرنے کا پلان تھا۔ یہ تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ تو چلیے اس پورے سفر کا خلاصہ کرتے ہیں۔ قدیم دور میں نفرت کی وجہ سیاسی اور ثقافتی نافرمانی تھی۔ قرون وسطیٰ میں اس نے مذہبی اور معاشی الزامات کی شکل لے لی، اور جدید دور میں یہ نسلی کمتری اور عالمی سازش کے نظریے پر مبنی تھی۔ یہ نفرت کے بہانوں کا ایک صاف ارتقاء ہے۔ تو آخر میں یہ بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اس تعصب نے صدیوں سے اپنی شکل اور اپنے جواز بدلے ہیں تو مستقبل میں یہ کس نئے روپ میں سامنے آ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے اور اپنے حال پر گہری نظر رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی پیچیدہ اور حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں، یہود مخالف جذبات یعنی اینٹی سیمیٹزم کی جڑیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ یہودیوں پر ہزاروں سال سے ہونے والے مظالم کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا انہیں خاص طور پر ان کی منفرد مذہبی اور ثقافتی شناخت کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا، یا یہ ظلم و ستم دراصل بڑے سیاسی، معاشی اور سماجی تصادم کا نتیجہ تھا جس میں ان کی شناخت صرف ایک بہانہ بن گئی؟ تو میں یہ موقف پیش کروں گی کہ اس نفرت کے مرکز میں ہمیشہ ان کی یہودی شناخت ہی رہی ہے، اور میں اس کے برعکس یہ دلیل دوں گا کہ ان مظالم کو صرف شناختی نفرت کہہ کر سمجھنا تاریخ کو بہت سادہ بنا دیتا ہے۔ میرے خیال میں یہ واقعات بڑی حد تک سامراجی توسیع، معاشی بحران اور سیاسی مفادات کا نتیجہ تھے، جن میں یہودیوں کو ایک آسان ہدف کے طور پر استعمال کیا گیا۔ دیکھیں، جس طرح میں اسے دیکھتی ہوں، یہود دشمنی کی کہانی ایک سیدھی لکیر کی طرح ہے جس کا ہدف کبھی نہیں بدلا، بھلے ہی حملہ آوروں کے چہرے بدلتے رہیں۔ اس کی سب سے بھیانک شکل ہمیں نازی جرمنی میں نظر آتی ہے، جہاں یہودیوں کو مذہب یا قومیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نسل کی بنیاد پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جسے انہوں نے ایک شیطانی اور ناقابل اصلاح کینسر قرار دیا۔ لیکن یہ نفرت ہٹلر کے ساتھ شروع نہیں ہوئی، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ قرون وسطیٰ میں جائیں تو یہی نفرت مذہبی رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کا قاتل قرار دے کر پورے یورپ میں ان کے قتل عام کا جواز پیدا کیا گیا۔ انہیں سماج سے باہر نکال کر ایسے معاشی کرداروں میں دھکیلا گیا جیسے سود پر قرض دینا، اور پھر اسی بنیاد پر انہیں لالچی اور دھوکے باز کہا گیا۔ اور اگر اس سے بھی پیچھے قدیم دور میں جائیں تو رومی سلطنت نے ان کی ثقافتی شناخت، سبت، تہوار، ختنے کو مٹانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کسی بھی دوسری قوم کی طرح اپنی شناخت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تو ہر دور میں بہانہ بدلتا رہا، کبھی نسل، کبھی مذہب، کبھی ثقافت، لیکن نشانہ ایک ہی تھا کہ انہوں نے ایک طاقتور سلطنت کو ٹیکس دینے سے انکار کیا تھا۔ یہ ایک سیاسی بغاوت تھی، اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں بغاوت کو سختی سے کچلا گیا۔ پھر یونانی اور رومی آئے، ان کا مقصد صرف زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا بلکہ ذہنوں پر بھی۔ وہ اپنی ثقافت یعنی یونانی زبان، دیوتا اور رہن سہن کو ہر جگہ پھیلانا چاہتے تھے، جسے تاریخ میں ہیلینائزیشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ثقافتی بلڈوزر تھا جس کے سامنے وہ ہر مقامی شناخت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں نے اس کی مزاحمت کی۔ رومیوں نے یہی سلوک گول کے کیلٹک ڈروئڈز کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ وہ بھی اپنی ثقافت پر قائم تھے۔ تو قدیم دنیا میں یہ تصادم بنیادی طور پر سامراجی کنٹرول اور ثقافتی یکسانیت کا تھا، نہ کہ یہودیت سے کسی اندرونی نفرت کا۔ اور قرون وسطیٰ اور جدید دور کے عوامل بھی اسی طرح پیچیدہ تھے۔
اچھا، چلیں قدیم دنیا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اسے ایک عام سامراجی پالیسی قرار دیا، لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ تھا؟ جب رومی شہنشاہ ہیڈرین نے صرف یہودیوں کے لیے ختنوں پر پابندی لگائی، تو کیا یہ صرف سیاسی کنٹرول تھا؟ ختنہ ان کے لیے خدا کے ساتھ عہد کی علامت ہے، یہ ان کی مذہبی شناخت کے مرکز پر حملہ تھا۔ یہ کسی مقامی تہوار پر پابندی لگانے جیسا نہیں تھا، یہ تو ان سے ان کی روح چھیننے کے مترادف تھا۔ آپ نے ہیڈرین کی مثال دی اور یہ بہت اہم ہے، لیکن میرے خیال میں آپ اس کی پالیسیوں کی وجہ غلط سمجھ رہی ہیں۔ سوال یہ نہیں تھا کہ وہ یہودی رسومات سے نفرت کرتا تھا، سوال یہ تھا کہ وہ سلطنت میں کسی بھی قسم کی علیحدگی پسندی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہودیوں کا اپنے عقائدوں اور رسومات پر سختی سے قائم رہنا اور باقی آبادی سے خود کو الگ رکھنا رومیوں کی نظر میں سیاسی نافرمانی تھی۔ ان کے لیے یہ ایک علامت تھی کہ یہودی خود کو رومی دنیا کا حصہ نہیں سمجھتے۔ لیکن کیا یہ علیحدگی پسندی ان کی شناخت کا حصہ نہیں تھی؟ ان کا توحید پر مبنی عقیدہ ہی انہیں ہزاروں دیوتاؤں کو پوجنے والی رومی سلطنت سے الگ کرتا تھا۔ یہی تو میرا نقطہ ہے، ان کی شناخت ہی انہیں باغی بناتی تھی۔ میکبی بغاوت یعنی میکبین ریولٹ کو یاد کریں، کیا وہ ٹیکس پر بغاوت تھی؟ نہیں، وہ اس وقت شروع ہوئی جب یونانیوں نے ان کے مقدس ترین معبد میں اپنے دیوتاؤں کے بت رکھ دیے۔ یہ خالصتاً مذہبی آزادی کی جنگ تھی۔ میں اسے مذہبی آزادی کی جنگ سے زیادہ ثقافتی بقا کی جنگ کہوں گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب اس کا ایک بڑا حصہ تھا۔ لیکن یونانی اور رومی نقطہ نظر سے دیکھیں، جب ایک مفتوحہ قوم آپ کے دیوتاؤں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو یہ صرف مذہبی اختلاف نہیں، یہ آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے۔ تو ہاں، تنازع کا مرکز مذہب تھا، لیکن اس کی وجہ سیاسی تھی۔ یہودیت سے کوئی فطری نفرت نہیں تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 3 صدی قبل مسیح کے یونانی مورخین یہودیوں اور ان کے عقائد کے بارے میں بہت مثبت انداز میں لکھتے ہیں۔ نفرت اس وقت پیدا ہوئی جب سیاسی تصادم شروع ہوا۔ اچھا، چلیں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ قدیم دنیا میں یہ تصادم زیادہ تر سیاسی تھا، لیکن تاریخ کا دھارا قرون وسطیٰ میں ایک بہت ہی مختلف اور تاریک موڑ لیتا ہے۔ یہاں ہمیں ظلم کی ایک ایسی قسم نظر آتی ہے جسے صرف سلطنتوں کے ٹکراؤ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں یہودیوں کو ایک سیاسی مخالف نہیں بلکہ ایک کائناتی مذہبی دشمن کے طور پر پیش کیا گیا۔ میرا اشارہ حضرت عیسیٰ کے قتل کے الزام کی طرف ہے۔ اس ایک الزام نے یہودیوں کو انسانیت کے دشمن کے درجے پر پہنچا دیا۔ میں مانتا ہوں کہ قرون وسطیٰ میں زبان اور جواز مذہبی تھا، لیکن کیا اس کے پیچھے کے محرکات بھی خالصتاً مذہبی تھے؟ ذرا غور کریں، جب 14ویں صدی میں طاعون کی وبا یعنی بلیک ڈیتھ نے یورپ کی 1/3 آبادی کو ختم کر دیا تو خوف اور افراتفری کا عالم تھا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایک اقلیتی گروہ پر الزام لگا دینا کہ انہوں نے کنویں میں زہر ملایا ہے معاشرتی غصے اور خوف کو باہر نکالنے کا ایک آسان طریقہ تھا۔ یہ قربانی کا بکرا بنانے کی ایک کلاسیکی مثال ہے۔ لیکن قربانی کا بکرا بھی تو کسی کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں یا کسی اور گروہ پر الزام کیوں نہیں لگایا؟ انہوں نے یہودیوں کو ہی کیوں چنا؟ کیونکہ عیسیٰ کے قاتل کا بیانیہ پہلے سے موجود تھا، جس نے انہیں کسی بھی برائی کے لیے ایک بہترین ہدف بنا دیا تھا۔ اسی بیانیے سے خونی بہتان یعنی بلڈ لائبلز جیسی خوفناک کہانیاں نکلیں کہ یہودی عیسائی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون اپنی مذہبی رسومات میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی معاشی یا سیاسی الزام نہیں، یہ ان کی انسانیت سے ہی انکار ہے۔ یہ ایک مضبوط نقطہ ہے، لیکن اس میں معاشی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چرچ نے عیسائیوں پر سود لینے پر پابندی لگا رکھی تھی اور یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ تجارت اور ساہوکاری جیسے شعبوں میں چلے گئے، جہاں انہوں نے مہارت حاصل کر لی۔ اب جب کوئی بادشاہ یا نواب ان کا قرضدار ہو جاتا تو ان پر مذہبی الزامات لگا کر ان کا قتل عام کروانا اور قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا تھا۔ یہاں مذہب کو معاشی فائدے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ نفرت کی جڑیں معاشی حسد میں تھیں، جس پر مذہب کا خول چڑھایا گیا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ مذہب صرف ایک خول تھا، جبکہ میں کہہ رہی ہوں کہ مذہب ہی اس کا مرکز تھا۔ معاشی حسد نے اس آگ کو مزید بھڑکایا، لیکن آگ پہلے سے لگی ہوئی تھی، اور یہ آگ جدید دور میں پہنچ کر ایک ایسی بھٹی بن گئی جس نے سب کچھ جلا دیا۔ نازی نظریہ میرے موقف کو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہو کر ثابت کرتا ہے۔ نازیوں کے لیے یہودی ایک مذہبی گروہ نہیں تھے، وہ ایک
نسل تھے، ایک ایسی بیماری جو آریائی نسل کے خون میں شامل ہو کر اسے تباہ کر رہی تھی۔ میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کر رہا کہ نازی نظریہ نسل پرستی کی انتہا تھا، لیکن ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آخر جرمنی جیسا پڑھا لکھا اور مہذب معاشرہ اس نظریے کا شکار کیسے ہو گیا؟ یہ خلا میں پیدا نہیں ہوا، اس کے پیچھے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی ذلت آمیز شکست اور اس کے بعد آنے والی خوفناک معاشی تباہی تھی۔ وائمر جمہوریہ کے دور میں لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں تھیں، ان کی بچتیں ختم ہو چکی تھیں اور ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام تھا۔ ہٹلر نے اس مایوسی کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے جرمن عوام کو ایک آسان کہانی سنائی: ہماری تمام مشکلات کے ذمہ دار یہودی اور کمیونسٹ ہیں۔ اس نے ایک داخلی دشمن پیدا کیا تاکہ قوم کو متحد کیا جا سکے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ نازیوں نے یہودیوں کو بیک وقت کمیونزم اور بین الاقوامی سرمایہ داری دونوں کا خالق قرار دیا۔ یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ ایک ہی شخص نے آگ بھی لگائی اور سیلاب بھی لایا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کوئی خاص نظریہ نہیں تھا، صرف اور صرف ان کی شناخت تھی۔ نازیوں کی چالاکی یہ تھی کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک ایسی ناقابل یقینی خالی سلیٹ بنا دیا جس پر جرمنی کا ہر خوف لکھا جا سکتا تھا۔ آپ کمیونزم سے ڈرتے ہیں، اس کا ذمہ دار یہودی ہے۔ آپ بینکوں سے نفرت کرتے ہیں، اس کا ذمہ دار بھی یہودی ہے۔ جب آپ کا دشمن ہر متضاد چیز کا بیک وقت ذمہ دار ہو تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نفرت منطق پر نہیں بلکہ شناخت پر مبنی ہے۔ لیکن میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب آپ کسی گروہ کو مکمل طور پر قربانی کا بکرا بناتے ہیں تو منطق کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ مقصد دلیل دینا نہیں بلکہ جذبات بھڑکانا ہوتا ہے۔ ہٹلر کا مقصد جرمن عوام کے تمام خوف، تمام ناکامیوں اور تمام نفرتوں کو ایک ہی مرکز پر اکٹھا کرنا تھا۔ چاہے وہ کمیونزم کا خوف ہو یا سرمایہ داری سے نفرت، سب کا رخ یہودیوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ یہ سیاسی پروپیگنڈے کی ایک انتہائی شاطرانہ چال تھی۔ تو ہاں، شناخت ہدف تھی، لیکن یہ ایک وسیع تر سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھی جس کی جڑیں پہلی جنگ عظیم کے بعد کی مخصوص جرمن صورتحال میں پیوست تھیں۔ اگر وہ معاشی بحران نہ ہوتا تو شاید یہ نظریہ اتنی آسانی سے قبول نہ کیا جاتا۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اس قربانی کے بکرے کے لیے یہودیوں کو ہی کیوں چنا گیا؟ فرانس میں ڈریفس افیئر ہو یا روس کے پوگرومز، 19ویں صدی کے آخر میں بھی پورے یورپ میں یہود دشمنی کی لہریں موجود تھیں۔ نازیوں نے کوئی نئی نفرت ایجاد نہیں کی، انہوں نے صرف اس نفرت کو منظم اور صنعتی پیمانے پر نافذ کیا جو صدیوں سے یورپی ثقافت اور مذہب کا حصہ تھی۔ سیاسی اور معاشی حالات نے صرف اس موقع کو جنم دیا، لیکن نفرت کی وجہ وہ حالات نہیں تھیں، وجہ وہی پرانی تھی، ان کی یہودی شناخت۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ بندوق پہلے سے بھری ہوئی تھی اور ہٹلر نے صرف ٹریگر دبایا۔ میں اس سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ٹریگر دبانے کے لیے جو حالات اور ماحول چاہیے تھا وہ پہلی جنگ عظیم نے فراہم کیا۔ بغیر اس قومی ذلت اور معاشی تباہی کے وہ بھری ہوئی بندوق شاید کبھی نہ چلتی، کم از کم اس وحشت کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ شناخت کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس حملے کو ممکن بنانے والے عوامل سیاسی اور معاشی ہی تھے۔ تو خلاصہ ہی ہے کہ میری نظر میں اگرچہ ظلم و ستم کا سیاق و سباق اور جواز بدلتا رہا، قدیم دنیا میں سامراجی کنٹرول سے لے کر قرون وسطیٰ میں مذہبی عقائد اور پھر جدید دور میں نسلی نظریے تک ایک چیز مستقل رہی: یہودی لوگوں کو خاص طور پر ان کی منفرد اور مضبوط شناخت کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ رومیوں کو ان کے ثقافتی انکار سے مسئلہ تھا، عیسائیوں کو ان کے مذہبی عقیدے سے، اور نازیوں کو ان کی نام نہاد نسل سے۔ وجوہات بدلتی رہیں، ہدف وہی رہا۔ اور میرا نظریہ اب بھی یہی ہے کہ اگرچہ ان کی شناخت ہمیشہ مرکزی کردار ادا کرتی رہی، لیکن وسیع تر تاریخی عوامل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سامراجی توسیع، معاشی بحران، قومی ذلت اور سیاسی طاقت کا حصول، یہ وہ انجن تھے جو اس نفرت کی گاڑی کو چلاتے رہے۔ ان تمام واقعات کو صرف شناختی نفرت کا ایک ہی تسلسل قرار دینا ہر دور کی اپنی پیچیدگیوں اور محروبات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ ہر واقعے کو اس کے اپنے تاریخی تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ بلا شبہ
یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی بہت سی پرتیں ہیں اور اس پر کسی ایک حتمی نتیجے پر پہنچنا شاید ممکن نہیں۔ تاریخ کو مختلف زاویوں سے دیکھنا ہی ہمیں اس کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ بحث اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کس طرح سیاسی اور معاشی بحران پہلے سے موجود تعصبات کو خطرناک نفرت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ امید ہے اس گفتگو سے ہمارے سامعین کو اس پیچیدہ مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر سوچنے میں کچھ مدد ملی ہوگی۔